السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں انسان کل اور آج۔ میں ہوں آپ کا میزبان فہد علی کاظمی۔ انسان کل اور آج کی اسپیشل سیریز میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویورز، اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے ہماری یہ خواہش ہے کہ وہ جو بہترین زندگی ہے جس کو رب العزت نے نمونہ حیات، نمونہ کامل قرار دیا ہے، اس نمونہ کامل کی کچھ کرنیں، کچھ نور اپنے یوتھ تک، اپنے ویورز تک ہم منتقل کر سکیں۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پاک پر ایک طائرانہ نظر، ایک برڈز آئی ویو ڈال سکیں۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کیا چیلنجز تھے، کیا سٹرگلز تھیں جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت مرحومہ کو ریز کرنے کے لیے جن کا سامنا کیا۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بیوٹیفل انسپائرنگ سٹوری قیامت تک کے لیے بنی نوع انسان کو انسپائر کرتی رہے گی، موٹیویٹ کرتی رہے گی، اور ہم سب کے لیے یہ حرز جاں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوورز ہیں، ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ ویورز، اس سیریز میں اب تک ہم نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان رسالت تک کے واقعات کو کور کیا اور دیکھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بلیسڈ چائلڈہڈ ہے، آپ کا مبارک بچپن، آپ کی مبارک جوانی، آپ کی یوتھ، اور اس کے بعد آپ کے تجارتی سفر، بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے ساتھ آپ کا نکاح پاک اور آپ کے فیملی لائف کا شروع ہونا، اور اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غار حرا میں جانا اور رب العزت کے بارے میں غور فکر تدبر کرنا اور سچے خوابوں کا آنا، اور پھر اس ناموس کا نازل ہونا، جبریل امین جو پھر پہلی وحی لے کر آئے، اور پھر اللہ رب العزت کے اذن سے یہ جو سلسلہ ہے وحی کا وہ شروع ہوا، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن فارملی انوگریٹ ہوا۔ ویورز، اس خوبصورت سلسلے میں، اس خوبصورت سفر میں ہمارے رہنما اور ہمارے گائیڈ ہیں ملک پاکستان کے نامور اسکالر، آپ ان کو مختلف چینلز کے اوپر دیکھتے رہتے ہیں، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، پریزیڈنٹ متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان، ڈاکٹر علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب آج پھر ہمیں ایک دفعہ جوائن کر رہے ہیں، اور ہماری یہ خوش بختی ہے کہ ان کے ہمراہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی، سیرت پاک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ جناب کی تشریف آوری۔ کاظمی صاحب، اللہ آپ کو، آپ کے ادارہ الف ٹی وی کو بہت ترقی عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔ شاہ صاحب، آپ کے ہمراہ یہ خوبصورت سفر ہم کر رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پاک کو جاننے کی کوشش ہے، سیکھنے کی کوشش ہے، اور یقینی طور پہ یہ کہنے میں کوئی عار ہی نہیں ہے کہ اصل میں جو ٹرو انسپریشنل سٹوری ہے وہ سرکار دو عالم کی ہے، صلی اللہ علیہ جو قیامت تک کے لیے سب کے لیے رول ماڈل بھی ہے، پریسیڈنٹ بھی ہے، اور سب سے زیادہ انسپریشنل سٹوری بھی ہے۔ تو شاہ صاحب، کل ہم نے آپ کی مائیت کے اندر وہ سنا، اور کیا خوبصورت ایمان افروز تذکرہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبریل امین تشریف لائے، اور اقرا سے وہ معاملے کا آغاز ہوا، بی بی خدیجۃ الکبریٰ ایمان لے کے آئیں، جناب صدیق اکبر، مولا مرتضیٰ، جناب زید بن حارث، جناب بلال حبشی، آپ کی مائیت میں پھر ورقہ بن نوفل کا بھی کل تذکرہ ہوا۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آغاز میں ایک بنیادی سوال سے پھر ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر مزید گفتگو بھی کریں گے۔ یہ جو وحی ہے، وحی کیا ہے بنیادی طور پہ، اور وحی کی کتنی اقسام ہو سکتی ہیں جب اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں کے ساتھ یا اپنے نبیوں کو یہ شرف بخشتا ہے، تو وہ کیا موڈ آف کمیونیکیشن ہے جو ان انبیاء کے ساتھ اختیار کرتے ہیں؟ شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاظمی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کے لیے اور آپ کے ادارہ الف ٹی وی کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ بابرکت لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، آپ کا انتخاب کیا کہ آپ اللہ کے محبوب، کائنات کے حبیب رب العالمین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک، ذکر مبارک، ذکر خیر کرنے کے لیے الحمدللہ اپنی کوششیں، کاوشیں، جد و جہد میں مصروف ہیں۔ جزاکم اللہ خیراً،
جزاکم اللہ احسن جزا فی الدنیا والآخرہ۔ بلا شبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی آپ نے اور آپ کی سیرت طیبہ کے بارے میں انٹرو میں ایک بات کہی، اور مجھے وہاں سے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا وہ فرمان یاد آ رہا تھا جو امام مسلم جیسے محدث نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کیا ہے، فرماتی کہ ان خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن۔ واہ واہ، بے شک، یہ سارا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان ہے۔ واہ واہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان کی کسی ہمیں سیاسی بات سے تو اختلاف جی ہو سکتا ہے بھی، لیکن یہ بات ان کی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ دل کو لگتی ہے اور ایمان افروز ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم کہتے ہو قرآن ایک ہے، مگر آزاد کہتا ہے قرآن دو ہیں۔ ایک قرآن وہ ہے جس کے پارے پڑھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہو، اور ایک وہ قرآن ہے جو چلتا پھرتا مکہ مدینہ گلیوں میں نظر آتا ہے، واہ واہ، سبحان جو اللہ، آمنہ کے لال ہیں، عبداللہ کے چاند ہے، سیدہ فاطمہ کے بابا جان ہیں، واہ واہ، حسنین کریم کے نانا جان ہیں، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور علامہ اقبال مجھے یاد ہے، وہ فرماتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ واہ واہ، اور یہاں علامہ اقبال علامہ تھے نا، واہ واہ، نگاہ عبودیت و الوہیت کی بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ الوہیت و عبودیت میں تو اللہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ انہوں نے اس لیے خاص طور پہ لفظ بولا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ واہ واہ، تو یہ سارا قرآن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کر رہا ہے۔ آپ کی سیرت کیسی سیرت ہے، اللہ اکبر! جو اخلاق قرآن نے بیان کیے نبی پاک کے وہی اخلاق تھے، بے شک، جو آپ کے اخلاق ہونے تھے اللہ نے وہی قرآن بنا کے نازل بے فرمایا۔ شک، ایسے ہی، تو بلا شبہ آپ کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ یہ ایمان کو جلا بخشتا ہے، بے شک، ایمان میں اضافہ کرتا ہے، روح میں راحت آتی ہے۔ ایبسلیوٹ، اور ایمانداری کی بات ہے کاظمی صاحب، ایک طالب علم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، بیمار دلوں کو شفا ملتی ہے، بے شک، اور سنگ دلوں کو اللہ نبی پاک کے ذکر خیر سے موم بنا دیتا ہے، سبحان اللہ، رقت پیدا کر دیتا ہے۔ واہ واہ، بے شک، اور میں اگر یہ جملہ کہوں تو ہرگز مبالغے پہ مبنی نہیں، حقیقت پر مبنی ہے کہ نبی پاک کا ذکر خیر کرنے اور سننے سے مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، سبحان اللہ، بے شک، تو یقیناً آپ کو ورفعنا لک ذکرک، بے شک، نبی پاک کا ذکر تو اللہ خود کر رہا ہے، واہ واہ، بے شک، اور یقیناً آپ نے اس پہلو میں آپ کی سیرت مبارکہ کا ہر پہلو ہی بڑا میں سمجھ سبق آموز ہے، نور علی نور، اور بے نور علی نور ہے، بے شک، تو یقیناً پرکشش بھی ہے، کھینچتا اپنی طرف۔ یہ بھی اس حوالے سے جو آپ پہ وحی نازل ہوئی، آپ نے ایک بڑا علمی اور بڑا اہم سوال اٹھایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کس انداز میں وحی نازل ہوتی رہی۔ اس کی کئی صورتیں تھیں، اللہ کے محبوب ہے نا، اور اللہ اپنے محبوب سے کئی اداؤں کے ساتھ بات کرتا تھا، کئی انداز، کئی اسلوب اختیار کرتا تھا۔ ایک وہی ہے جو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے خود بیان کیا ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر مروی ہے جی جی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آغاز ہوا نا وحی کا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی اس انداز سے نازل ہوتی تھی کہ آپ رات کو جو خواب دیکھتے تھے بعین ہی صبح وہ خواب پورا ہوتا تھا۔ ہاں، سبحان، نبوت کا جو خواب ہوتا ہے نا، یہ وہی ہوتا ہے۔ وہی ہوتا ہے، بے شک، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب کے خلیل، بارے میں واہ واہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب فرمایا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، تو انہوں نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ آپ نے خواب بھی دیکھا، کہا کہ ابا جان یا بتی فعل ما تؤمر، ہاں، ابا جان جو حکم ملا ہے نا آپ کو، یہ کہا ہے حکم ملا ہے، خواب کو حکم کہہ رہے ہیں، یعنی وہی آئی۔ تو پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے یہ وہی ہوتی ہے۔ واہ واہ، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، واہ واہ، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ واہ، نبی پاک کے خواب کے بارے میں اللہ خود خاص طور پہ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کے خواب سچ کر دکھاتا ہے۔ بے شک، تو یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، تو خواب کے انداز میں بھی اللہ اپنے محبوب پیغمبر پر وہی نازل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، دوسرا جو ابھی ہم نے پچھلے اپنے کل کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور ایک انسان کی شکل بن کر آئے، ایک انسان کی شکل میں بن کر، یہ اکثر جبریل امین اس انداز سے آتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر، اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی جو عزت و شرف ہے میں وہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت دحیہ کلبی داعیہ قلبی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
عمومی طور پر حضرت جبریل امین جب آتے تھے تو ان کی شکل اختیار کر کے آتے تھے تاکہ صحابہ کے اندر بھی وہ نظر آتے تھے بعض اوقات، اور ان کے اندر انس پیدا ہوتا تھا۔ اور ایک یہ تھا کہ وہ کسی اور انسان کی شکل بن کر آتے انسان کی شکل میں، لیکن داہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کی نہیں، کسی اور کی، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک سائل آیا، ہم بڑے حیران ہو رہے تھے کہ ہم میں سے کوئی اس کو جانتا پہچانتا نہیں تھا، لیکن وہ اس کے جو کپڑے تھے وہ بالکل سفید تھے اور اس کے بال بالکل سیاہ تھے۔ اگر دور دراز کوئی بندہ آئے اس دور میں تو اس کے اوپر سفر کے آثار ہوتے تھے، جس میں گرد و غبار تھی، اس طرح کی چیزیں، بال اٹے ہوتے تھے اور گرد و غبار کپڑوں پہ نظر آتی تھی، لیکن وہ بالکل ایسے تھا بالکل جیسے فریش انسان ہوتا ہے، ابھی کپڑے پہن کے آیا کہیں سے، اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا نہیں تھا، نہ اس دور میں کوئی ایسے ہوٹل تھے کہ وہاں کوئی انسان ٹھہر کر تیار ہو کے آیا۔ ہم حیرت سے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سائل بن کر بیٹھ گئے، آپ سے سوال پوچھتے رہے کہ مل ایمان یا رسول اللہ، مل اسلام یا رسول اللہ، مل احسان یا رسول اللہ، اور قیامت کے بارے میں پوچھا، اس کی علامات کے بارے میں پوچھا، تقدیر کے بارے میں پوچھا، نہیں پتہ جواب۔ جب چلے گئے تو باپ میں فرمایا جانتے یہ کون تھے؟ یہ جبریل امین تھے، یہ اس لیے آئے تھے لِيُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ، تاکہ اس طرح سوالات کر کے تمہیں دین کی پہچان کروانے میں وہ ذریعہ بنے۔ تو ایک یہ شکل تھی، اور ایک شکل یہ تھی کہ فرشتے آتے تھے اپنی اصل شکل میں۔ جبریل امین اپنی اصل شکل میں بھی بعض اوقات نہیں و خدمت میں حاضر ہوئے۔ آقا خود فرماتے کہ میں نے ایک دن خود جبریل امین سے خواہش کی کہ جبریل میرے پاس آتے ہو، کبھی داہیہ قلبی کی شکل میں، کبھی کسی اور کی شکل میں، کبھی اپنی اصل شکل میں بھی تو آؤ نا۔ تو انہوں نے عرض کیا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم تو تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں آتے، جب اللہ اجازت دیتا ہے تو ہم آتے ہیں۔ میں اللہ سے یہ پوچھتا ہوں، جا کے عرض کیا کہ آپ کے محبوب یہ خواہش اظہار فرما رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا فوراً جاؤ میرے محبوب کی خواہش پوری کر کے آؤ۔ تو جبریل امین پھر آیا اپنی اصل شکل میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نگاہ نبوت سے جب دیکھا تو امت کو سمجھایا، فرمایا کہ ان کے کندھوں کے درمیان جو ان کا جسم تھا نا، سراپا تھا، وہ اتنا بڑا تھا کہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے جبریل کے اکیلے کے وجود سے وہ بری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی شکل جبریل امین۔ اور یہ نبی پاک کی عظمت بھی ظاہر کرنا چاہتا ہوں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ جبریل امین کا وجود دیکھیے کتنا بڑا، اور جبریل امین نازل ہو رہے ہیں کہاں پر؟ قلب مصطفیٰ علیہ السلام پر۔ اللہ میں قربان جو نبی پاک کے دل کی وسعت پر، الم نشرح لک صدرک، جی اللہ نے شرح صدر، اتنا بڑا دل دیا تھا۔ اور یہاں ایک اور بات کہہ دوں کہ جبریل اتنے بڑے تھے، اتنا بڑا جسم تھا، اتنے بڑی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی مخلوق ہیں، وہ اکیلے نہیں نازل ہو رہے تھے۔ اللہ فرمائے نازل به الروح الامین، روح الامین میری کلام لے کے آ رہے تھے۔ اللہ کی کلام جبریل سے بھی بڑی، اس لیے کہ وہ کلام اللہ ہے، وہ صفت من صفات اللہ، وہ اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اور قدیم ہے۔ اور اللہ کی کلام جو ہے اللہ اکبر، وہ ازلی ابدی شان والی کے، اور جیسے آپ نے لفظ بولا یہ کہ علم کلام کی ایک اصطلاح ہے، تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اللہ نے عظمت بیان کی۔ یہ ایک شکل یہ تھی وحی کی، اور ایک وحی کی شکل یہ تھی کہ فرشتے آتے تھے جبریل امین علیہ السلام، اور آ کر نبی پاک کے سامنے کسی شکل میں ظاہر نہیں ہوتے تھے، آ کر سیدھا نبی پاک کے دل پر القاء کر دیتے تھے اللہ کی بات کو، جیسے اونڈیل دیتے ہیں کسی چیز کو، اس طرح نبی پاک نے خود حدیث میں فرمایا کہ نفث فی روعی، یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں نا، یہ جبریل امین نے آ کر میرے دل میں اتار دی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو ہوتا تھا نا، یہ بعض اوقات سیدھا اللہ کی طرف سے بھی آ جاتا تھا، اس میں جبریل امین بھی نہیں ہوتے تھے، ایک یہ قسم تھی۔ اور تو اسے حدیث قدسی کہیں گے سر، یہ والی فارم ہے؟ نہیں، حدیث قدسی ہوتی خود اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان، جو اللہ تعالیٰ براہ راست، وہ ڈائریکٹ القاء نہیں ہوتا، وہ بھی فرشتے کے ذریعے ہوتا ہے۔ وہ فرشتے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وہ القاء بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے شب معراج و اسراء، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ایک یہ شکل تھی، اور یہ ساری اشکال۔ اور ایک آخری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں نبی پاک کی طرف بھیجی ہیں جبریل امین کو ہٹا کر، کوئی خاص فرشتہ الگ پروٹوکول کے ساتھ، جیسے حضرت سیدہ
فاطمۃ الزہرا کے بارے میں اور حسنین کریمین کے بارے میں اللہ نے جو پیغام بھیجا تھا نا کہ ان سیدہ فاطمہ، فرمایا ان فاطمۃ سید نساء اہل الجنہ و ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ آپ کی بیٹی فاطمہ سے جنتی ہی نہیں ہے بلکہ ساری خواتین جنت کی سردار بن کر جنت میں جائیں گی، اور آپ کے فرزند جناب امام حسن اور امام حسین یہ عام جنتی نہیں ہے، یہ جنت میں جائیں گے تو سارے نوجوانان جنت کے سردار بن کر جنت میں جائیں گے۔ یہ جو فرشتہ آیا تھا نا، استأذن ربہ یسلم علیہ، جامع ترمذی میں حدیث ہے، اس فرشتے نے کبھی زندگی میں نہ اس سے پہلے زمین پہ آیا، نہ قیامت تک دوبارہ آنا تھا، ایک بار آنا تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک اللہ کے نبی پیغمبر آتے رہے، اس نے کبھی تمنا نہیں کی زمین پہ آنے کی۔ جب نبی پاک کا دور مبارک آیا تو اس نے کہا اللہ میں زمین پہ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کس لیے؟ تو عرض کرتا ہے ان یسلم علیہ، آپ کے حبیب مکرم کو سلام پیش کرنا چاہتا ہے، تو اللہ نے ان کو یہ پیغام دے کر بھیجا، تو یہ اللہ کی وحی لے کر یہ فرشتہ بھی آئے۔ تو اس طرح بعض فرشتے الگ وحی لے کر الگ ایک پروٹوکول والی چیز کو لے کے بھی آتے رہے، تو یہ بھی ایک وحی کی قسم ہے۔ جناب حذیفہ بن الیمان نے بھی اس فرشتے کو دیکھا، جی یقیناً، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے، یقیناً، اور یقیناً پیچھے چل رہے تھے، بالکل ایسے اور آقا نے فرمایا کہ یہ وہ فرشتہ ہے، اور پھر خبریں یقیناً حذیفہ بن یمان کی والدہ محترمہ نے کہا تھا نا کہ جاؤ جا کے کب سے نبی پاک سے ملے ہو، تو کہا کہ کافی دن گزر کے، فنالت منی، وہ بہت ناراض ہوئی، انہوں نے بہت جھڑکا اپنے بیٹے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہ اتنے دن تو نبی پاک خدمت میں حاضر نہیں ہوا، فوراً جاؤ، اور فوراً گئے، وہ سارا واقعہ۔ اور ایک وحی کی آخری میں قسم وہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مجھے گھنٹی کی آواز آتی ہے، سبحان اللہ، اور سلسلۃ الجرس، فون کی گھنٹی تو آج ہم نے سنی ہے نا، جب نبی پاک کو اللہ کا فون آتا تھا نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو وہ گھنٹی کی آواز آتی تھی، نبی پاک فرماتے ہیں، اور وہ جو کیفیت تھی نا وہ بڑی سخت ہوتی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے اوپر ٹیک لگائی ہوئی تھی اور وحی کا نزول شروع ہوا، فرماتے ہیں مجھے یوں لگا اس وحی کی ہیبت اور شدت سے اور رعب سے کہ میری ٹانگ آج ٹوٹ جائے گی۔ اللہ میں قربان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، آپ کتنی اس وقت تکلیف اور اتنی مشقت برداشت کرتے تھے اس امت کے لیے، جب وحی کا تحمل فرما رہے ہوتے تھے، وحی اخذ فرما رہے ہوتے تھے۔ جب اونٹنی کے اوپر بعض کو وحی نازل ہوتی تھی تو یوں لگتا تھا یہ اونٹنی یہ چٹک جائے گی، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اتنی طاقت اور قوت نبوت اور رسالت کی عطا کی تھی کہ آپ سب کچھ یہ برداشت کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو اتنی طاقت عطا کی ہوئی تھی جو عام انسانوں میں ہو نہیں سکتی، تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یقیناً آپ کی ہستی مبارکہ اس کائنات کے لیے ہر لحاظ سے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجی۔ شاہ صاحب بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے وحی کی ساری اقسام کا اتنی خوبصورتی کے ساتھ احاطہ کیا۔ ایک طالب علمانہ سوال ہے، قرآن کی وہ جو آیت جس میں اشارہ ہے، اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ پیغام جو ہے وہ میں پہاڑوں پہ نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو انسان ہے وہ قلب مصطفیٰ ہی ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس نے اس برڈن کو، اس میجسٹی کو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے پھر اٹھایا ہے۔ شاہ صاحب قرآن پاک کی دو جگہ پہ اللہ فرمائے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ آسمان اور زمین نے انکار کر دیا، انہوں نے انکار کر دیا، اتنی وسعت اور جامعیت، اتنے بڑے وجود ہونے کے باوجود۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یقیناً یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی تھی، جیسے میں نے آیا مبارکہ پہلے بھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ نزل به الروح الامین، روح الامین جیسا فرشتہ اس قرآن کو لے کے نازل ہوتا تھا، کہاں پر؟ علی قلبک، اللہ میرے محبوب کے قلب پر، ان کے دل مبارک پر، اتنی اس کے اندر وسعت اور جامعیت تھی، وہ سب سمایا جاتا تھا اس کے اندر، جبریل کا وجود بھی اور قرآن پاک بھی۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت عام بات جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن عظیم الشان صفت رب العزت، جی بالکل، صفات من صفات اللہ، یہ خلق اللہ حادث نہیں ہے، نعوذ باللہ، نہ یہ استغفر اللہ۔ یہ دیکھا نا، میں نے اس لیے کہا تھا کاظمی صاحب اب جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ پروگرام کرنا، یہ ابھی جو آپ اصطلاحات بول رہے ہیں یہ علم کلام کی اصطلاحات ہے، اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں، اللہ کو جزائے خیر دے اور آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے۔ آمین آمین۔ تو شاہ صاحب جیسے آپ فرما رہے تھے کہ سچے خواب بھی وحی کی قسم ہے، فرشتوں کا آنا، جبریل امین کا ہیومن فارم میں آنا، اپنی اصلی شکل میں آنا،
پھر قلب کے اوپر ڈائریکٹ القاء ہونا، پھر گھنٹیوں کی آواز، تو یہ ساری کیفیات، اور وہ جو برڈن کا محسوس کرنا اور وہ سواریوں کا، تو یہ ساری کیفیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھیں. اور ماشاءاللہ پھر وہ 22 سال 6 ماہ کچھ دن تک وہ وحی کا سلسلہ بھی جاری رہا. تب یہ جو پہلی وحی آئی ہے تو شاہ صاحب اس کے فوری بعد کے جو معاملات ہیں کہ آپ نے جیسے بی بی خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ آپ کا ڈائلاگ، ورقہ بن نوفل کے ساتھ ڈائلاگ، یہ بھی کل ہم نے کچھ احاطہ کیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب فوری طور پر کھلی تبلیغ کا بھی، اعلانیہ تبلیغ کا آغاز نہیں فرمایا. تو وہ معاملہ کیا ہے اس وحی کے فوری بعد کا معاملہ؟ بلا شبہ یہاں ہمارے لیے اسباق ہیں. جی جی. یہ امت جو ہے نا، یہ امت دعوت ہے. بے شک. ان کو اللہ نے انبیاء علیہ السلام والا کام سونپ کر دنیا میں بھیجا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس بے شک. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ سب سے بہترین امت ہے اسی لیے کہ اب انہوں نے وہی کام کرنا ہے جو انبیاء علیہ السلام کرتے تھے. وہ کیا تھا؟ لوگوں کو دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، جو بٹکے ہوئے ہیں ان کی اصلاح کرنا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس امت کی فلاح اسی میں مضمر ہے کہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیں. لیکن کس طرح کریں؟ نبی پاک صلی اللہ نے یہ اعلان کروایا ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. میں اور میری امت اس بات کی پابند ہے کہ ہم اللہ کی دعوت تو ضرور دیں گے، لیکن کیسے دیں گے؟ بصیرت کے ساتھ، حکمت و دنائی اور فراست کے ساتھ، حالات کو ملحوظ رکھ کر، حالات کا ادراک و احساس کیے بغیر جو دعوت ہے نا، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے. اس سے نقصانات ہوتے ہیں. اتنا اہم نقطہ ہے، ماشاءاللہ اہم نقطہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے یہ چیز نکلی ہے نا، یہی سے جو ابھی آپ نے سوال اٹھایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں. بے شک. آپ کو تو اللہ کے پیغمبر ہونے میں یقین کامل ہے، ایمان ہے. بے شک. آپ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں نے حدیث پڑھی کاظمی صاحب، انی لأعرف حجرا بمکہ کانا یسلم علی قبل ان ابعث. اعلان نبوت سے پہلے مکہ معظمہ کے میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں. صحابہ سے فرمایا جو اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. یعنی پتھر جب آپ کو سلام پیش کرتے تھے، عرض کرتے تھے، تو کیا آپ کو معلوم نہیں تھا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کسی اور کو کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے سچے نبی کو پہچان کر پتھروں کو پہچان ہے. نبی پاک نے حجر ایک دفعہ اسی احد کے پہاڑ کے بارے میں فرمایا تو احد یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور پتھروں اور پہاڑوں کو نبی پاک کی پہچان ہے، جانوروں کو نبی پاک کی پہچان ہے. تو یقیناً نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اعلان نبوت کے بعد یعنی اس وقت سب سے پہلے کیا انداز اختیار کیا؟ اور یہ بھی اللہ کی منشا سے ہو رہا ہے نا، بے شک. اللہ کی رہنمائی سے ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی منشا کیا؟ قیامت تک کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لیے کہ اپنے حالات کے مطابق آپ نے تدریجاً آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے. واہ واہ، کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ تبلیغ میں بھی حکمت، دانائی، وزڈم، بالکل وزڈم کے بغیر کریں گے تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوگی. بہت خوبصورت بات. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 3 سال آپ نے آہستہ آہستہ ایک ایک فرد کے پاس آپ گئے. اللہ. سب سے پہلے ہم سب کی اماں جان ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام، چھوٹی عمر والوں میں سب سے پہلے حیدر مرتضیٰ، اور بڑے لوگوں میں، بڑی عمر کے لوگوں میں سب سے پہلے آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق، آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے قربان جائیے بلال حبشی. اللہ. کیا ان کا مقام ہے. تو یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں سب سے پہلے ان کے پاس. پھر آپ آہستہ آہستہ دوسرے لوگوں کے پاس جاتے رہے جن کے اندر آپ کو خیر محسوس ہوتی تھی اور صداقت اور سچائی کی تلاش محسوس ہوتی تھی، کیونکہ آپ اس وہاں کے رہنے والے تھے. تو یہ 1 to 1 ہو رہا تھا معاملہ. جی بالکل، ایک ایک کے پاس. یعنی ابھی یہ پبلک نہیں ہے معاملہ، پرائیویٹلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک کر کے ایک ایک فرد سے انڈیویجول بات کر رہے ہیں. اور پھر آپ کے ساتھ شروع کیا
جناب ابو صدیق نے آپ کے ایک شاگرد اور نائب کی حیثیت سے انہوں نے بھی کام شروع کیا، اور ان کی دعوت پہ جو لوگ پہلے مرحلے میں مسلمان اور صحابی بنے، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، ان لوگوں نے کلمہ پڑھا، عشرہ مبشرہ کے سارے جی عشرہ مبشرہ کے یہ سارے لوگ ہیں۔ پھر ان سے اگلا جو مرحلہ تھا، اس مرحلے میں حضرت حمزہ، سید الشہداء، حضرت عمر بن الخطاب، اور ان کے جو بہنوئی تھے حضرت سعید بن زید، یہ سارے، حضرت عبداللہ بن جہش اور ان کے دو اور دوسرے بھائی، یہ سارے اگلے مرحلے میں، اور حضرت اسماء بنت امیس اور ان کے جو شوہر، یہ سارے اس دور میں یہ تیسرے مرحلے میں صحابہ بنے۔ لیکن یہ بالکل اسی 3 سال کے بالکل آغاز میں ارقم بن ارقم، جن کے گھر کو پھر آپ نے دار ارقم اپنا ایک مرکز بنایا، اور وہاں پر آپ نے ایک درسگاہ، اسلام کی پہلی درسگاہ، اسلام کا پہلا ہیڈ آفس، اسلام کا پہلا مرکز آپ نے اس گھر میں کھولا۔ تو یقیناً یہ وہ لوگ ہیں نفوس قدسیہ، اور یہ 130 افراد ہیں تقریباً جو شروع کے 3 سال میں، جی ہاں 130 افراد ہیں شروع کے 3 سالوں میں، اور ان میں بڑی تعداد غلاموں کی تھی، اللہ اکبر، اور ان صحابیات کی تھی جو دوسرے لوگوں کے ظلم و ستم سہنے کے باوجود اسلام پر ڈٹ کر کھڑی رہیں۔ انہی کے بارے میں پھر اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا، آخر تک فرمایا کہ یہ وہ سبقت لے جانے والے، الاولون کا مطلب اول نمبروں پر آنے والے، یہ مہاجر زیادہ ہیں اور ان میں کچھ انصار بھی تھے۔ فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ نے ان کے لیے جنات تیار کر رکھی جن کے نیچے نہریں بہتی۔ تو یقیناً یہ وہ لوگ ہیں، ان میں بہت سارے صحابہ، انہوں نے بڑی ماریں کھائیں، بڑے ظلم و ستم برداشت کیے، تعذیب اور مشقت اٹھائی۔ اور آپ کی بات سے مجھے وہ یاد آیا کہ نجاشی نے باقاعدہ یہی سوال پوچھا تھا کہ جس نبی کا یہ پرچار آپ کر رہے ہیں اس کو ماننے والے عمراء میں زیادہ ہیں یا فقیر اور غرباء میں زیادہ ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور بتایا گیا کہ غرباء میں زیادہ ہے، تو اس نے استنباط کیا کہ مسیح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، اللہ اکبر، کہ ایسی لوگ پہلے انبیاء کو پہچانتے ہیں۔ بے شک۔ تو شاہ صاحب یہ جو پھر 3 سال اب یہ ہے، تو اس کے بعد پبلک معاملہ ہوا، اور اس میں وہ خاص طور پر دعوت ذوالعشیرہ کا ایک تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ کہا گیا کہ اپنے قرابت داروں کو پہلے تو ڈرائیں، ان کو انذار کریں، ان تک یہ پیغام کو پہنچائیں۔ تو یہ دعوت ذوالعشیرہ کیا تھی، کس جگہ پہ ہوئی، قریش کے کون سے سردار تھے، کون لوگ اس کا اہتمام کر رہے تھے؟ سرکار دو عالم کا خطبہ اس میں جو آپ نے ارشاد فرمایا، بڑا اہم، بہت اہم پہلو ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس مرحلے کے لیے خود فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اب وہ مرحلہ آ گیا ہے، اب آپ پورے خاندان کو جمع کریں۔ کچھ نفوس سے قدسیہ تیار ہو چکے تھے، دعوت پھیل چکی تھی کسی نہ کسی حد تک، تو اب آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے خاندان کو جمع کریں۔ تو آپ نے پھر خاندان کو کھانے کی دعوت دی، کھانے پر بلایا آپ نے ان کو، جس کو ہم عشائیہ کہتے ہیں نا، اس عشائیے کا آپ نے اہتمام کیا۔ یہ ڈنر تھا، جی ڈنر تھا۔ اور یہ حویلی پتہ کون سی تھی؟ یہ حضرت ماں جی سیدہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام، یہ ان کی حویلی جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان، اپنے مشفق چچا جان، پیار کرنے والے چچا جان، جان نثار چچا جان جناب سردار ابو طالب، ان کی اجازت سے آپ یہاں منتقل ہوئے تھے۔ تو اس گھر میں ایک بڑا اہتمام کیا گیا اور کھانے تیار کیے گئے، اور حضرت جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام کھانے خود پکا رہی ہیں، ان کی جو خادمائیں تھیں وہ بھی اس میں مصروف عمل ہیں، اور آپ کے جو عزیز و اقارب سیدنا علی المرضیٰ جن میں سر فہرست ہیں، وہ خود برتن لگا رہے ہیں، دسترخوان بچھا رہے ہیں۔ اور یہ عام دعوت نہیں ہے، اس کا ایک ہدف ہے، اس کا ایک اعلیٰ مقصد ہے۔ اور وہ مقصد کیا تھا؟ جب سب نے کھانا کھا لیا تو تب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں نے تم میں اتنے سال گزارے، وہ ساری آپ نے پہلے اپنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ پیش کیا، اور فرمایا کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے کہا کہ ہم نے تو آپ کبھی بھی غلط بیانی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں وہ آج بات کہنے آیا ہوں کہ اللہ نے مجھے تمہارے لیے اور ساری اللہ کی مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ تو کسی نے اس وقت تردید نہیں کی،
پورے خاندان میں سے اس وقت سب خاموش رہے سوائے ابو لہب کے، تو وہ حالانکہ نبی پاک کا چچا تھا، اس نے کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور یہ بات کہی کہ آج اس کا ہاتھ روک لو قبل اس کے کہ وہ وقت آئے کہ سارے قبائل ہمارے مخالف ہو جائیں اور پھر اس مخالفت میں ہم بالکل تباہ و برباد ہو جائیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے اس نے پورے بنو ہاشم کو ڈرانا چاہا اور انہیں دمکانا چاہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے روکنا چاہا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2-3 دفعہ بار بار فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو میرا ساتھ دے گا، کون ہے میرے ساتھ کھڑا ہونے والا، تو بنو ہاشم میں سب سے پہلے جس ہستی نے کھڑے ہو کر کہا کہ بے شک میری عمر بھی کم ہے، اللہ میرا وجود بھی کمزور ہے، اس وقت حضرت علی مرزا بالکل ایک جیسے لڑکپن والی 10-11 سال کا نکل رہے تھے، لڑکپن کی عمر کی طرف بچپن سے، تو آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اگرچہ میں جسمانی طور پر بھی اتنا مضبوط نہیں ہوں، عمر بھی میری کم ہے، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا، اللہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، حضرت علی خود روایت کرتے ہیں اس مقام پر کہ والذی فلق الحب وبرا النسم انه لعهد الى النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا منافق۔ مجھے اس اللہ کی قسم ہے کہ جو خالق کائنات ہے، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایگریمنٹ دیا، عہد کا مطلب ہوتا ہے پختہ عہد دیا، کس بات کا کہ جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ نبی پاک نے حیدر مرتضیٰ کی اس محبت کو ایمان کو پرکھنے کا معیار کسوٹی قرار دیا۔ علی کی محبت ایمان کی نشانی ہے، بغض رکھنا اور ان سے انقباض رکھنا یہ منافق ہونے کی دلیل ہے۔ تو یقیناً یہ جو دعوت ذو العشیرہ تھی اس سے بھی حضرت علی کا جو مقام ہے نا وہ ثابت ہوتا ہے۔ صحابہ میں سابقون الاولون ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، خلفائے راشدین میں شامل ہے، اور بنو ہاشم میں اللہ اکبر سب سے زیادہ رسول اللہ کے جانثار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے قریب، سب سے زیادہ قریبی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دیا تھا۔ فرمایا کہ میرے بیٹے حسن حسین سے جو محبت کرے گا اور میری بیٹی فاطمہ جو ان کی اماں جان ان سے محبت کرے گا، حیدر مرزا سے محبت کرے گا، فرمایا من احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی الجنہ، وہ قیامت کے دن جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ تو یقیناً اس دعوت سے ایک یہ بھی چیز ہمیں ملتی ہے، اور حضرت سیدہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام، ان کا اعزاز اور ان کا مقام اور ان کا رتبہ وہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اسلام کی دعوت کا آغاز، اس کی اساس، اس کی بنیادیں ذرا دیکھیے کہاں سے شروع ہو رہی ہیں، کون بنیاد بنے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں نبی پاک کو اپنے احسانات اور انعامات یاد کراتے ہوئے فرمایا تھا، الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے محبوب آپ یتیم تھے تو میں نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ وہ ٹھکانہ کیا تھا؟ وہ دادا جان کی گود، وہ چاچا جان ابو طالب کی گود، اور پھر فرمایا کہ وجدک عائلا فاغنیٰ، ہم نے آپ کو غنی کیسے بنایا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، ان کی ساری دولت، سارا مال، آقا خود فرماتے ہیں کہ اس نے اپنا سارا مال و دولت میرے اوپر نچھاور کر دیا، وَاسَتْنِي بِمَالِهَا، اس نے میری مدد کی اپنے مال کے ساتھ، میرے دین کی نصرت کی اپنی دولت کے ساتھ۔ تو یقیناً ان کی دولت، ان کا مال اس پوری دعوت میں وہ خرچ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد بھی بہت سارے غلاموں کو آزاد کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ شاہ صاحب، وہ آپ کی بات سے مجھے وہ واقعہ بھی یاد آیا، آپ اگر میرے ویورز کے ساتھ شیئر کریں کہ حضور کے چچا جناب عباس کی وہ روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 2 اور لوگ جو ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایک اور شخص ہیں وہ کنورزیشن کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو وہ اگر اس روایت کو اگر آپ ذرا پیش کریں کہ وہ کون لوگ تھے جو سرکار کے ساتھ پہلے نماز بھی پڑھی جنہوں نے، اور حضرت عباس بتا رہے تھے کہ ان تینوں کے علاوہ بھی چوتھا آدمی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے اس امت پر سب سے پہلے جو عبادت فرض ہوئی نا، جی وہ نماز کی عبادت تھی، اور نمازوں کی اس کو تعداد بھی 2 تھی، اور ٹائم بھی ان کا صبح اور شام تھا، اور رکعتیں بھی صرف 2 تھیں، اچھا، اور سورہ فاتحہ اس میں شامل ہو چکی تھی، اور اذکار بھی اس میں شامل ہو چکے تھے، تسبیحات بھی اس میں شامل ہو چکی تھی۔ یعنی یہ معراج النبی سے پہلے معاملہ، معراج النبی کے موقع پہ تو 5 نمازیں فرض ہوئی نا، جی اس سے پہلے 2 نمازیں، اس سے پہلے 2 نمازیں تھیں صبح اور شام،
اور رکعتیں بھی اس کی 2 ہی تھیں. اچھا اچھا. اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو با جماعت یہ نماز پڑھتے تھے نا اس دور میں, تو نبی پاک کے مقتدی کون کون تھے اس وقت؟ حیدر مرتضیٰ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ. وہ جس منظر کو بیان کر رہے ہیں حضرت عباس نبی پاک کے چچا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے منظر اور اس پورے سلسلے کے پیچھے ہر وقت جو بدتمیزی کرنے والا آدمی تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جھٹلانے والا, مذاق اڑانے والا, وہ نبی پاک کا اپنا چچا ابو لہب بھی تھا. اس کی بدبختی اور اس کی بدقسمتی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے فیض پایا. کہاں کہاں سے آئے, روم سے چل کر صہیب آئے, حبش سے چل کے بلال آئے, فارس سے چل کے سلمان آئے, یمن سے چل کے ابو ہریرہ آئے. انہوں نے اپنے دامن بھر لیے. وہ سید المحدثین بن گئے, وہ بلال مؤذن رسول بن گئے. سلمان اس مقام پہ پہنچے کہ آقا فرماتے ہیں سلمان و منا من اہل البیت, من اہل البیت. سلمان تو میرے اہل بیت میں شامل ہو چکا ہے, اتنا مقام پا چکا ہے. اور یہ اس طرح نبی پاک نے ان کو اعزازات بخشے, لیکن وہ بدقسمت چچا ہونے کے باوجود بدقسمت رہا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. وہ یقیناً ان کے اوپر پردے اللہ نے ڈال دیے, مورے لگا دی, اور وہ اس نصیب سے محروم رہے. تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ہر پہلو جس طرح میں نے کیا بڑی خوشبو رکھتا ہے اپنے اندر, کھینچنے والا ہے, متاثر کرنے والا ہے. اچھا شاہ صاحب, اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کے کنکلوژن کی طرف بڑھیں, وہ خطبہ جو کوہ صفا پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ کی بات سے مجھے بلکہ جب آپ ابو لہب کو کمپیئر کر رہے تھے صحابہ کرام سے, تو امام حاکم کی وہ روایت یاد آ رہی تھی کہ سرکار دو عالم نے اپنے صحابہ کے ساتھ لطف کرتے ہوئے اپنے آپ کو کمپیئر کیا. فرمایا کہ 5 لوگوں نے یا کچھ لوگوں نے اللہ کی طرف سبقت کی. عربوں میں مجھ محمد نے سبقت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فارسیوں میں سلمان نے سبقت کی, رومیوں میں صہیب نے سبقت کی, حبشیوں میں اللہ کی طرف بلال نے سبقت کی. یعنی ان صحابہ کو, اپنے غلاموں کو بھی سبقت کرنے والوں میں اپنے ساتھ شامل فرمایا. تو اب یہ وی نو دس, اور اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے اگلی ایپیسوڈز میں بھی, کہ صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں اس مشن کے لیے, جو مظالم کے پہاڑ ان کے اوپر توڑے گئے ہیں, اور اگر یہ ہستیاں مکی دور کے اندر اپنا خون جو ہے, ان کا خون واقعی اسلام کی سلطنت, اسلام کی بنیادوں کے اندر ہے, تو ان کا تذکرہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں ضرور کریں گے. لیکن وہ جو کوہ صفا کے اوپر ایک اور درجے کا پبلک سرمن ہے جو سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا ہے, یعنی یہ تو دعوت ذوالشیرہ میں ذرا گھر والے اور قریش کے جو سردار ہیں, اور اب بالکل عام دعوت کا جو اعلان ہوا ہے. شاہ صاحب اب دیکھیے یہاں سے پھر ہمیں وہ تدریج سمجھ آتی ہے, اور اللہ کا جو بتایا وہ خود طریقہ کار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسادت سے اور نسبت جلیلہ کی برکت سے. وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے دعوت میں کیسے آگے بڑھنا ہے, کیا اس کے مراحل ہیں. اب یہ تیسرا مرحلہ ہے جس کی طرف بھی آپ نے متوجہ فرمایا ماشاءاللہ. اس میں اللہ نے خود فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ. یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب کھول کر بیان کر دیجئے جو ہم نے آپ پہ نازل کیا نا, اب اس کو کھول کر بیان کیجئے. وہ دوسرا مرحلہ تھا جو ابھی ہم نے بیان کیا ذوالشیرہ والا. اب ہے کہ پبلک میں آپ آئیں, آپ تشریف لائے پھر صفا پہاڑی کے اوپر. فرمایا وا صباحا وا صباحا, یہ ایک دستور عرب تھا. صبح کے ٹائم کوئی آ کر نا اس طرح جب آواز دیتا تھا نا تو پوری خلقت بھاگ کر آ جاتی تھی. وا صباحا کے بعد آپ نے پھر آوازیں دی. قریش کے جتنے قبیلے تھے, جتنی شاخیں تھی نا, ان سب کو نام لے لے کے آپ نے مخاطب کیا. بنو مطلب کو بھی بلایا, بنو ہاشم کو بلایا, جتنی اس کی شاخیں, بنو عدی کو بلایا, بنو فہر کو بلایا, فلاں فلاں فلاں, سب کے نام لے لے کر ان کو مخاطب کیا. لوگ بھاگے, اپنی دکانیں چھوڑ کے بھاگے. جو خود نہ جا سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام بلا رہے ہیں, کوئی خیر ہو کہ وہ ایسی ہو چکے. سب آپ کو صادق و امین کہتے تھے بے شک, اور سب آپ پر اعتماد بھی کرتے تھے. ان کا کوئی مسئلہ ہنگامی ہے اور بڑی اہم نوعیت کا ہے. سب لوگ آ گئے, بڑا اجتماع ہو گیا. تب آپ نے فرمایا, وہ خطبہ شروع کیا آپ نے, سبحان اللہ. اللہ. اور کاظمی صاحب, میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ صفا پہاڑی کی شان کیا ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. نبی پاک کی دادی جان نے اسی صفا سے دوڑ لگائی تھی مروہ کی جانب, اور مروہ سے آئی تھی اسی صفا کی جانب. تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان ام اسماعیل, ان کی صدا کو اتنا پسند کیا کہ حج عمرے کے مناسک میں شامل فرما دیا. جب تک بندہ
عمرہ اور حج کرتے ہوئے یہ نہیں کرتا، دوڑ نہیں لگاتا، یہ ادا نہیں دکھاتا، تو اس کا حج قبول نہیں ہے، اس کا حج پورا نہیں، اس کا عمرہ پورا نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی دادی جہاں سے نسبت رکھنے والی اور آپ کے بابا اسماعیل سے تعلق رکھنے والی یہ صفا پہاڑی، آج اس کی دوسری شان یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں بہت سارے خطبات ارشاد فرمائے۔ کبھی آپ نے لکڑی کے تنے کے اوپر ہاتھ رکھ کر خطبہ دیا، کبھی ممبر نبوی کے اوپر تشریف لا کے خطبہ دیا، کبھی کسی اونٹنی کے اوپر کھڑے ہو کے خطبہ دیا، اور کبھی غدیر خم پہ آپ نے ممبر بنوا کے خطبہ دیا۔ لیکن آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت و تبلیغ کی زندگی میں سب سے پہلے آپ کا ممبر ہونے کا اعزاز اللہ نے عطا کیا ہے تو صفا پہاڑی کو عطا کیا ہے۔ تو صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر جب آپ نے دیکھا مجمع اکٹھا ہے، بہت بڑا اجتماع ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اے مکے والو، مجھے یہ بتلاؤ کہ میں نے تم میں کتنے سال گزارے۔ قد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، تمہیں اس بات کا تو شعور ہے کہ میں نے 40 سال تم میں گزارے، لڑکپن یہاں پہ گزرا، بچپن یہاں پہ گزرا، جوانی یہاں پہ گزری، 40 سال کا عرصہ یہاں پہ گزر چکا ہے، 40 سال کا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ یہ فرما رہے تھے نا کاظمی صاحب، اس وقت آپ کی عمر مبارک پتہ کتنی تھی؟ قمری اعتبار سے 40 سال اور 6 ماہ کچھ دن تھی، اور اس وقت بلکہ 3 سال گزر چکے تھے، اور اس میں آپ شامل کر لیں 3 سال اوپر گزر چکے تھے جب آپ پہ یہ وحی نازل ہوئی نا پہلی، اس وقت آپ کی عمر تھی 40 سال 6 ماہ اور 12 دن، پہلی وحی آئی، اور یہ اس کے 3 سال اور ایڈ ہم جی، اور شمسی اعتبار سے 39 سال 3 دن 3 مہینے اور 22 دن بنتی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے 3 سال گزارنے کے بعد جب آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے اتنے سال تم میں گزارے، کیف وجدتمونی صادقا ام کاذبا قالوا جربناک مرارا ما وجدناک الا صادقا، کیسا تم نے مجھے پایا، صادق پایا یا اس کے خلاف پایا؟ تو سب نے کہا ہم نے تو کئی بار آپ کو آزمایا، مگر ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر میں یہ اعلان کروں کہ اس پہاڑی کے پیچھے اللہ اکبر تمہارے ایک دشمنوں کا دستہ کھڑا ہے گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ کہنے لگے ہم نے کبھی آپ غلط بیانی کرتے نہیں سنا۔ تو فرمایا جب میں دنیا داری میں تمہارے ساتھ غلط بیانی نہیں کرتا تو اللہ کے معاملے میں سمجھ لو کہ میں تمہارے ساتھ سچ بول رہا ہوں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں اور اللہ کی توحید کو بیان کیا۔ لیکن یہاں ایک بات کہہ دوں کہ توحید کو نبی پاک نے بیان کیا، اس سے پہلے سیرت طیبہ کو آپ نے بیان کیا۔ قل هو اللہ پہ جیسے عمل ہو رہا ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں قل هو اللہ احد، میرے محبوب کریم علیہ السلام فرما دیں وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ لیکن یہ توحید کی باتیں بعد میں کل کہہ کے اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ فرمائے۔ اللہ یہاں سے بھی شروع کر سکتا ہے هو اللہ احد، لیکن یہ فرما دیا کہ میرے محبوب کو ہٹا دینا تو اللہ تو اس کو توحید بھی نہیں مانتا، بے شک اللہ اس کو ایمان بھی نہیں مانتا۔ جو نبی پاک کو ہٹا کر بات ہو، اللہ اس کو تو شریعت ہی تسلیم نہیں کرتا۔ قرآن اس لیے کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا، اللہ کی وحدانیت پہ ہم اس لیے ایمان رکھتے ہیں کہ نبی پاک نے آگے ہمیں فرمایا۔ تو نبی پاک نے پہلے توحید کو پیش کیا، پہلے سیرت النبی کو پیش کیا، پھر اللہ کی توحید کو سنایا۔ اور سب اس موقع پر بھی کاظمی صاحب وہ لوگ حیرت زدہ سے ہو گئے، کسی نے کوئی تردید نہیں کی، کسی نے کچھ انکار نہیں کیا، نہ تسلیم کیا نہ انکار کیا، وہ سب پلٹنے لگے۔ لیکن نبی پاک کے اپنا چچا ابو لہب، اس نے بدتمیزی کا اظہار کیا، جس کا پھر جواب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کا مال و دولت تباہ و برباد ہو جائے۔ اس کی بیوی تھی ام جمیل، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہونے کے باوجود اور پڑوسی تھی، انتہا درجے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کرتی تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ صورت نازل ہوئی نا، اس کو پتہ چلا، بڑی طیش میں آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بیت اللہ سے نکل رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ تھے، آپ اندازہ لگائیں وہ بڑی غیظ و غضب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آ کے کھڑی ہو گئی، اور اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسا پردہ ڈالا کہ اس کی آنکھوں کو ابوبکر صدیق نظر آ رہے تھے، سرکار تو عالم نہیں، نبی پاک اس کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ بے شک کہتی کدھر گئے تمہارے وہ صاحب جس میرے خلاف
قرآن سنا رہے تھے وہ کدھر گئے تمہارے صاحب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے، اور اس موقع پہ اس نے کہا مزممن اسینا نعوذ باللہ، نبی پاک کا نام بگاڑ کے کہتی ہے امرہ اسینا، اور ہم نے ان کے حکم کی نافرمانی کی، اس طرح کی وہ باتیں کر رہی ہے، لیکن آسمان سے قیامت تک کے لیے یہ وحی نازل ہو چکی ہے اس کی بدبختی کے اوپر، اس کی شقاوت قلبی کے اوپر، کہ نبی پاک کی بے ادبی اور بے ادبی کی نحوست اس پہ ایسی مسلط ہو چکی ہے کہ قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، اور اس کا تذکرہ اس انداز سے ہوتا رہے گا کہ فی جیدہا حبل من مسد۔ واہ واہ واہ، شاہ صاحب بہت خوبصورت، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور آپ جیسے یہ ابو لہب کی بات ہو رہی تھی، دشمنان رسالت مآب کی بات ہو رہی تھی، تو وہ تو مٹ گئے واقعی، اور اللہ رب العزت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ مجھے وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اشعار یاد آئے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے، اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، سبحان اللہ، وارفانہ لکا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، بول والا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے ہدف بنایا، سرکار کے اہل بیت کو جس نے ہدف بنایا، سرکار کے صحابہ کو جس نے ہدف بنایا، اللہ نے تو ان کو بھی اپروٹ کر دیا، اللہ ان کی نسلیں مردود ہو گئیں، متروک ہو گئیں، اور یہ اللہ رب العزت کا حتمی اور قطعی فیصلہ ہے۔ تو آج ویورز، شاہ صاحب کے ہمراہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک، نورانی، روشن، اور دنیا انلائٹنمنٹ کی بات کرتی ہے، ٹرو انلائٹنمنٹ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار کی کمپینین، سرکار کی فیملی، ان کے پاس ہے۔ اگر کوئی روشنی چاہتا ہے، نور چاہتا ہے، قلب میں بیداری چاہتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اس زندگی کو اسیمولیٹ کرے، جذب کرے۔ اور جیسے کہ شاہ صاحب بجا طور پر فرما رہے تھے کہ سرکار دو عالم کی وہ زندگی پہلا آرگومنٹ ہے، توحید توحید ہی نہیں ہے اگر نعوذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی سبٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، سبحان اللہ، سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اللہ اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ اللہ 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 تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار کے اہل بیت، سرکار کے کمپینینز، ان کو فالو کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ ویورز، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ گفتگو کا، یہ مکالمے کا، یہ سیرت پاک سننے کا مبارک سلسلہ جاری ہے۔ کل اسی وقت اسی چینل پر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ کیپ واچنگ انسان کل اور آج۔